سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق، خذ دی سہل لنا اشکالنا، لی خمس دوں اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددی، قبلِ دی مددی کعبہ ایما مددی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، بے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے الحمدللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث پاک ہے، جس کے بعد بخاری شریف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک روایت ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ جو میں نے تسبیح پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، یہاں سے بخاری شریف ختم ہو جاتا ہے۔
اس کی فضیلت یہ ہے، آپ نے تو 3 مرتبہ پڑھا نا، اس کی فضیلت یہ ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عمر میں 1 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا ہوگا، اور زور سے، جس نے عمر میں 1 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جنتی ہو گئے نا؟ ہے جنتی۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، زور سے بولو، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ہم سب کے اعلیٰ حضرت، پیارے اعلیٰ حضرت، جو نہ مانے اس کے بھی اعلیٰ حضرت، اور جو مانے اس کے بھی اعلیٰ حضرت، جو دل میں جلن رکھے اس کے بھی اعلیٰ حضرت، اور جو دل میں بغض رکھے اس کے بھی اعلیٰ حضرت، اور جو دل میں خوشی رکھے اس کے بھی اعلیٰ حضرت۔ ارشاد فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو الحمدللہ ہم جنتی ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے جنتی ہونے میں، اور جنت بنی ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو ہے پاٹ جو پڑا ہے، 2 بھاگلا پڑا ہے، ایک جنت ایک دوزخ، ایک جنت ایک دوزخ، یہ 2 بھاگلے ہیں، یہ ہاؤس پلیس ہے۔ یہ جہنم میں وہ جائیں گے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، اور جنت میں وہ جائیں گے جو الحمدللہ سنی ہے۔ زور سے بولیں، جو سنی ہے زور سے بولے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ جنت ہمارے لیے بنی، اور قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، میں نے اکثر قرآن کریم کی آیات کا جب مطالعہ کیا، میں نے ایک عادت ڈالی ہے، قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پریس نوٹ بھی کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹ اس لیے کہ کبھی وقت ضرورت کام میں آئے، اور کبھی دیکھنا ہو تو ادھر ادھر گھومنا نہ پڑے، ڈائریکٹ سینٹر پوائنٹ پہ پہنچ جائیں۔ تو اکثر و بیشتر جہاں جہنم کا تذکرہ ہے اس سے پہلے کفار و مشرکین منافقین ہیں، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اور وہ کیسے نہیں؟ پچھلے جمعے کو آپ نے معراج کے تعلق سے سماعت فرمایا تھا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لامکہ گئے تو اس نائٹ کے اندر اہم ججمنٹ جو ہے، جو اہم فیصلہ ہے، ان فیصلوں میں سے ایک یہ بھی فیصلہ ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، زور سے بولو، جبھی بھی میرے آقا کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم من میں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور محفل ہو تو زور سے پڑھیں تاکہ آپ کا سن کر دوسرا بھی پڑھ لے۔ الحمدللہ محبوب، پھر بھول گئے نا، محبوب آج کی رات ایک یہ بھی وعدہ ہے، آج کی رات ایک یہ بھی وعدہ ہے۔ کون؟ خالق مالک کو کہہ رہا ہے، زور سے بولو، خالق مالک کو کہہ رہا ہے۔ تمام کائنات کا خالق رب العالمین اور تمام کائنات کا مالک محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، جس کے مالک ہیں وہ زور سے کہیں یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی
حاجی یوسف بھائی چشمے والے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مسجد میں، مدرسے میں، خاص کر ہماری مسجد کے اندر امام کو تحفہ دینا، مؤذن صاحب کو تحفہ دینا، مسجد کا جو بھی تعمیری کام ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. بیوہ، یتیم، بے سہارا، جو بچے فیس نہیں بھر سکتے، جو بیوہ کا کوئی آگے پیچھے نہیں، جناب الحاج یوسف بھائی سب کے راشن کو چلا رہے ہیں اور اللہ ان کے مال میں بھر رہا ہے اور یہ بانٹ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محبوب، آج کی رات ایک یہ بھی فیصلہ ہے اور یہ ایک اہم ججمنٹ ہے قیامت تک کے لیے. یہ وقتی فیصلہ نہیں. کچھ قانون ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں جو ٹیمپریری ہوتے ہیں، اور کچھ قانون ہوتے ہیں جو سدا کے لیے ہوتا ہے. اس کو مٹنا نہیں، بدل ہونا نہیں. میرے مولا نے، میرے رب العالمین نے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب آج کی رات ایک یہ بھی فیصلہ ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو تیرا نہیں، زور سے بولو، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اب آپ یہ کہو گے کہ ٹھیک ہے یہ تو معراج کی بات ہے، وہ تو اللہ اور اس کا رسول جانے، فرشتوں کو بھی خبر نہیں، انبیاء کو بھی خبر نہیں، رسولان نظام کو بھی خبر نہیں، کسی ولیوں کو خبر نہیں، کیونکہ راز کی باتیں تھی. یہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، تیسرے کا کوئی دخل ہی نہیں ہوا، تو اس کی کوئی دلیل؟ تو ہاں، ایک کتاب ہے جس کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں، عقیدہ تو ہے، عقیدہ نہیں، صرف عقیدہ ہی نہیں، ایمان ہے کہ قیامت تک ایک لفظ بھی اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. اس کتاب کا نام ہے قرآن شریف. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، کہو. اب 1444 سال پہلے صحابہ اکرام کی جماعت تھی، وہاں بھی یہی حکم تھا، قل، کہو. تابعین کا زمانہ آیا، قرآن نے کہا قل، کہو. تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات الی یوم القیامہ، قرآن کا حکم ہے قل، کہو. کیا کہو؟ کیا بات کہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ نماز پڑھنے کس کے لیے آئے؟ سچی بولیے، ایک زبان ہو کے بولیے. اذان سنا، سیدھے مسجد کی طرف قدم روانہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارے سجدے کس کے لیے؟ ہماری نیکیاں کس کے لیے؟ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اور وہ اللہ فرماتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ کی آواز برابر نہیں آ رہی، لگتا ہے کل کھچڑی کڑھی کھائی ہے کیا؟ مرغے والی آواز نکالو، مچھی والی آواز نکالو، گوشت والی آواز نکالو، زور سے بولے یا رسول اللہ. ساری دنیا، ساری خلقت ایک ہی منشا، اللہ راضی ہو جائے. اور اس پروردگار عالم کو دیکھو، محبوب تم راضی ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
تو آپ کہہ دیجئے اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، فَاتَّبِعُونِی فَاتَّبِعُونِی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اے لوگوں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا اعلان ہے، محبوب کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے کیسا محبوب ملا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ جنتی، زور سے بولیں ہم لوگ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر توبہ کے دنیا سے گزر گئے، ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، زور سے بولو، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے یا رسول اللہ یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ ایسا محبوب، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور جنتی جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور جہنمی کا گروہ ایک طرف چھٹ کر، اب ان کو آرڈر ہونے والا ہے، آرڈر ہونے والا ہے جاؤ جہنم میں، فرشتے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنا سر مبارک بھرے محشر میں سجدے میں رکھ دیں گے، سجدے میں رکھ دیں گے اپنا سر مبارک۔ اللہ کے پیارے حبیب کا سر مبارک ہم گنہگاروں کے لیے سجدے، ہم گنہگاروں کے لیے اللہ کے حبیب کا سر سجدے میں جھکا ہے۔ حکم ہو رہا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ میرے آقا سن نہیں رہے، میرے آقا سن نہیں رہے۔ ارفع راسک یا محمد، یہ بخاری شریف کے الفاظ پاک ہے، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ میرے آقا اٹھا نہیں رہے۔ اب دوسرا حکم ہوگا اشفع تو شفع، اے محبوب سر کو اٹھا، اشفع، تو جس کی شفاعت کرے گا تو شفع، میں خدا اس کو بخش دوں گا، میں خدا اس کو بخش دوں گا۔ اب جب یہ مصطفیٰ سنیں گے میرے آقا اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے، جس طرف اشارہ محمد ہوگا وہ جہنمی جہنم کے گروہ سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اور اسی نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک رات ایسے دیے جائیں گے، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی کہیں سبحان اللہ۔ اس امت کو ایک رات ایسے دیے جائیں گے کہ یہ رات اگر میری امت توبہ و استغفار کے اندر گزار لے اور اللہ کے لیے جگ لے تو اس رات زندگی کے پچھلے پل میں جو کچھ کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں شب براءت، شب براءت، شب کے معنی نائٹ، برات یعنی چھٹکارا، تمام چیزیں اس کے زندگی سے، اس کی لائف سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی۔ کوئی پروگرام آپ موبائل سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سلامت نہیں ہوتا ہے، سلامت نہیں رہتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا موبائل سے ختم۔ اللہ تعالیٰ اس رات تمام گنہگاروں کے گناہوں کو توبہ کرنے کی وجہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس امت کو نازل ہوا، یہ اس امت کو ملا ہے آنے والی شب برات۔ میرے پیارے،
اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس آفر سے فائدہ پائیں. کسی دکان میں سیل لگتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں. 100 کا مال ہم کو 50 میں مل رہا ہے، 100 کا مال ہم کو 30 میں مل رہا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ تو جھوٹے اور مکار لوگوں کا سیل ہے جو کبھی بھی اپنا نفع چھوڑتے نہیں. یہ گڑے ہوئے نیبو سے بھی رس نکالنا جانتے ہیں، نکالے ہوئے نیبو کے رس سے بھی رس نکالنا جانتی ہے. ایسے مکار لوگ ہیں. لیکن وہ وحدہ لا شریک، زور سے بولو، جو اس نائٹ میں سیل لگاتا ہے، بندے آؤ، مغفرت تمہارے لیے، روزی تمہارے لیے، عمر میں اضافہ تمہارے لیے، حج کی دولت تمہارے لیے، عمرہ کی دولت تمہارے لیے، مغفرت تمہارے لیے. آج تو مجھے راضی کر لے، میدان محشر میں میں تجھے راضی کر لوں گا. یہ مغفرت کی رات ہے. ماہ شعبان آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. ماہ شعبان آئے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھو. ماہ شعبان آئے، اپنی نیت کو صاف ستھرا رکھو. ماہ شعبان آئے، اگر کسی کی بارگاہ میں تو نے گستاخی غلطی کی ہے تو اس سے معافی چاہ لو. اگر وہ معاف کر دے گا، اللہ کریم بھی تجھے معاف فرما دے گا. اگر وہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ کریم بھی تیری بخشش فرمائے گا. لیکن ہاں اے ماں باپ والو، آج کی رات جواری کی مغفرت نہیں ہوگی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی، پھاندے بازوں فریب کاروں کی مغفرت نہیں ہوگی. آج کی رات جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے نا، دنیا سے جا چکے، اب دوبارہ ان کی درشن، ان کے دیدار کے لیے آنکھیں محروم ہو چکی ہیں، کوئی بات نہیں. ان کی قبر پر جا کر معافی مانگو، ان کی روح معاف کر دی، تیرا خدا تجھے معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. تو یہ ماہ شعبان، شب برات آ رہی ہے، تیاری کیجئے، اپنے تمام کالے کرتوتوں کو بند کیجئے، اچھی اچھی نیت رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اچھی اچھی امیدیں رکھیں. کریم وہ ایسا کریم ہے، ویسا کریم ہے، ویسا کریم ہے کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ ایک شخص اپنا ساز و سامان اونٹ پر لاد کر جا رہا تھا. جنگل کے اندر چلتے چلتے تھک گیا، ایک جھاڑ کے نیچے وہ سو گیا. جب اٹھتا ہے تو دیکھتا اونٹ اس کا غائب. حلق پیاس سے، بھوک سے پیٹ نڈھال ہو رہے ہیں، پریشان ہیں. اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، کہیں نہیں ملا. یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر تھک جاتا ہے، اور تھک جاتا ہے پھر جھاڑ کے نیچے سو جاتا ہے، اور تھکان کی وجہ سے اسے نیند آ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے. زور سے اور زور سے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس اونٹ کو دیکھنے کے بعد اس انسان کو جتنی خوشی ہوگی اس سے بھی زیادہ خوشی بندے سے اس وقت اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں، سعادتیں، نعمتیں نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.